جانوروں اور پرندوں کی لڑائی۔ پیارے بچوں، کافی عرصہ گزرا، ایک جنگل میں بہت سے پرندے اور جانور رہا کرتے تھے۔ تمام پرندے اور جانور ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ جانوروں نے شیر کو اپنا بادشاہ بنایا ہوا تھا اور پرندے گدھ کو اپنا بادشاہ مانتے تھے۔ شیر کو یہ بات پسند نہ تھی، وہ چاہتا تھا کہ جانوروں کی طرح پرندے بھی اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کریں۔ شیر کو ہر وقت یہ بات پریشان کیے رکھتی تھی کہ ایک دن شیر نے ہرن کا شکار کیا اور ایک گھنے سایہ دار درخت کے نیچے نرم گھاس پر بیٹھ کر مزے لے کر کھانا شروع کر دیا۔ اچانک آسمان پر اڑتے ہوئے ایک گدھ کی نظر اس پر پڑی۔ گدھ بھی کافی دیر سے بھوکا تھا اور سردار گوشت کی تلاش میں ادھر ادھر اڑتا پھر رہا تھا۔ گدھ نے شیر کو گوشت کھاتے ہوئے دیکھا تو جھپٹ کر نیچے آیا اور شیر کے منہ سے گوشت کا ایک بڑا ٹکڑا لے کر اڑ گیا۔ شیر کو گدھ کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا، لیکن وہ کچھ نہ کر سکا کیونکہ گدھ تو گوشت جھپٹ کر فضا میں پرواز کر چکا تھا۔ شیر نے تمام جانوروں کو ایک جگہ جمع کیا اور ان سے کہا، گدھ نے آج تمہارے بادشاہ کے ساتھ یہ حرکت کی ہے تو آئندہ تم بھی اس کی حرکتوں سے بچ نہیں سکو گے۔ بہتر ہے کہ ابھی سے پرندوں کو ایسا سبق سکھایا جائے کہ وہ کبھی کسی جانور کے ساتھ زیادتی کرنے کی ہمت نہ کریں۔ بندر بولا، ہم ان سے بدلہ کیسے لے سکتے ہیں؟ ہمارے حملے کرنے سے پہلے یہ اڑ جائیں گے اور ظاہر ہے کہ ہم زمین پر رہتے ہوئے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ لومڑی نے کہا، اس مسئلے کا یہ ہے کہ رات کو جب یہ سو رہے ہوں تو ہم ان پر حملہ کر دیں۔ تمام جانوروں نے لومڑی کی اس ترکیب کو پسند کیا اور پھر رات کو جب سب پرندے اپنے گھروں میں سو رہے تھے تو اچانک جانوروں نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں بہت سے پرندے زخمی ہو گئے۔ پرندوں کے بادشاہ گدھ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مشورہ کیا اور انہیں کہا کہ جانوروں سے بدلہ لینے کے لیے چھوٹے چھوٹے پتھر جمع کریں اور پھر دن کے وقت جب کہ جانور گول در گول جنگل میں پھر رہے تھے تو پرندوں نے اچانک ان پر حملہ کر دیا۔ پرندوں نے اپنی چونچ میں ننھے ننھے کنکر اٹھا رکھے تھے۔ انہوں نے جب یہ کنکر جانور پر گرائے تو جانوروں کو اس حملے سے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ پیارے بچوں، بہت دنوں تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ رات کو جانور پرندوں پر حملہ کرتے تو دن میں پرندے جانوروں پر حملہ کرتے۔ پرندے اور جانور اپنی اپنی جگہ پریشان تھے مگر کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ آخر کچھ عرصہ گزرنے پر چمگادڑ نے پرندوں سے کہا، اگر ہم اسی طرح لڑتے رہے تو نہ رات کو ہم چین کی نیند سو سکیں گے اور نہ ہی دن میں ہم آرام میسر آئے گا اور اس طرح زندگی کا مزہ خراب ہو جائے گا۔ ہمیں مل کر اس لڑائی کا حل سوچنا چاہیے۔ بلبل بولی، یہ بات ٹھیک ہے، ہم جانوروں کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں۔ ویسے بھی لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں ہے۔ کوا بولا، نہیں، ہم صلح میں پہل کیوں کریں؟ جانوروں کو اس کام کے لیے پہل کرنی ہوگی۔ ہما ابھی تک خاموشی سے باتیں سن رہی تھی۔ اس نے کہا، ساتھیو، اچھا کام کرنے کے لیے دوسروں کو موقع دینے کے بجائے خود آگے بڑھنا چاہیے، اور پھر کیونکہ غلطی ہمارے بادشاہ گدھ نے کی تھی اس لیے اگر ہم صلح کے لیے آگے بڑھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہما کی بات سے سب نے اتفاق کیا اور پھر انہوں نے جانوروں سے صلح کر لی۔ جانور بھی اس پر بہت خوش ہوئے اور یہ سب ایک مرتبہ پھر مل جل کر رہنے لگے۔ اخلاقی سبق: مل جل کر رہنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔